دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مصطفیٰ صاحب۔ کاشف مصطفیٰ صاحب ہمارے بہت ہی مہربان دوست ہیں اور آج کل ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے کون سے شبد استعمال کیے جائیں کہ ان کی پوری شخصیت ڈیفائن ہو سکے؟ ایک طرف دی گریٹ نیلسن منڈیلا کے جو ذاتی معالجین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریولر ہے، مڈل ایسٹ ہو، اسرائیل ہو، اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے ابھی تک۔ تو سر یہ بتائیے یہ آپ کا سفر جرنی کیسا رہا اسلام آباد سے ٹورڈز دنیا کے مختلف ممالک میں جانا، اور خاص طور پہ شروع کرتے ہیں کہ جو نیلسن منڈیلا کے جو ذاتی معالجین میں آپ رہے ہیں، آپ کی کیسی ان سے گفتگو رہی یا ملاقاتیں، کچھ میموریز ریکال کیجئے ہمارے دوستوں کے ساتھ۔ جی ضرور۔ نیلسن منڈیلا بہرحال ہماری جو عہد ہے، اس عہد میں ایسا لیڈر شاید دوبارہ پیدا نہ ہو سکے، اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو نریٹ کرتا ہوں جس سے آپ کو ان کی سوچ کی اور ان کی شخصیت کی عظمت کا اندازہ بہت اچھی طرح سے ہو سکے گا۔ یہ سے بہت پہلے کی بات ہے، جب میں ان کا معالج بنا تو تقریباً آج سے 15-18 سال پرانی بات ہے کہ جب میں ایک چھوٹا سا ایک ڈاکٹر تھا اسپتال میں۔ نیلسن منڈیلا اس وقت جیل سے نئے رہا ہوئے تھے، اور ساری دنیا میں ان کا ایک توتی بولتا تھا۔ ان کا جو ایک امیج تھا وہ ایک آلموسٹ جسے کہتے ہیں نا گاڈلی امیج تھا۔ 27 سال کی جیل، اور اس کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد یہ اعلان کرنا کہ جی میں اپنے تمام جنہوں نے میرے پہ ظلم کیا میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ ساری دنیا میں ان کا جو سٹیٹس تھا وہ ویسا سٹیٹس، ویسی رسپیکٹ، ویسی شہرت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لیڈر کی نہیں دیکھی۔ تو ایک سیٹرڈے ہفتے کی شام کی بات ہے کہ میں وارڈ میں ڈیوٹی میں تھا، تو وہاں پہ ایک جو یہاں کی سیاسی تنظیم ہے ANC افریقن نیشنل کانگریس، جس کے نیلسن منڈیلا صدر تھے، ان کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی ہیلن سوزمین، وہ اس وارڈ میں داخل تھی جہاں میری ڈیوٹی تھی۔ تو ایک دم اطلاع ملی کہ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ ہیلن سوزمین کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ایک دم پورے اسپتال میں تھلتھلی مچ گئی۔ اس وقت نیلسن منڈیلا، جیسے میں نے کہا کہ اپنی انٹرنیشنل شہرت پہ کے عروج پر تھے بالکل، لیکن گورنمنٹ ابھی تک اپارتھائڈ کی تھی، یعنی گوروں کی گورنمنٹ تھی ابھی تک۔ تو ہوا یہ کہ جی، تو جب وہ نیلسن منڈیلا جو تھے وہ آئے چلتے ہوئے، اور میں بھی نیچرل کو دیکھنے کا اشتیاق تھا، اور وہ جو تھا وہ کھڑا ہوا میں دیکھ رہا تھا، تو یہ بہت طویل القامت انسان تھے، 6 فٹ 4 انچ کا قد تھا، ان کے ساتھ ان کے 12-13 سیکورٹی گارڈ، وہ پیدل چلتے ہوئے آئے۔ جو اس وارڈ کی نرس انچارج تھی وہ ایک دم ان کے سامنے آ گئی اور ان کو کہا، ان کا راستہ روک لیا وارڈ میں داخل ہونے سے پہلے نیلسن منڈیلا کا، اور انہوں نے کہا کہ مسٹر منڈیلا، جی انہوں نے کہا مسٹر منڈیلا ابھی یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، ملاقات کا وقت ہے 5 سے 7۔ اس وقت 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا، آپ اس وقت وارڈ کے اندر نہیں آ سکتے۔ اب میں چھوٹا سا ایک کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں دونوں کو کہ ایک صاحب دنیا کا عظیم ترین لیڈر اور ایک وارڈ کی ایک عام سی نرس۔ اس نے 1 سیکنڈ کو نرس کی طرف دیکھا نیلسن منڈیلا نے، اور اس کو کہا کہ آئی ایم ویری سوری، مجھے پتا نہیں تھا، میرے اسٹاف نے مجھے بتایا نہیں، میں 5 بجے واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ چپ کر کے وہاں سے اپنی باڈی گارڈ جو ان کا اسٹاف ساتھ آیا تھا 12-13 لوگ، ان کے ساتھ وہ چلے گئے۔ یہ میرا پہلا ان سے انٹریکشن تھا۔ اس وقت سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس انسان کو پاور کو ہینڈل کرنا اور اس کو ضبط کرنا اور اس کو ایبزارب کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ہم عام طور پہ پاکستان میں یا دنیا میں اور ممالک میں بھی دیکھتے ہیں کہ گریڈ 17 کے افسر کو نہیں کوئی روک سکتا۔ جی کوئی ایک عام تحصیلدار اگر چلا جائے تو اس کے ساتھ ہسپتال کا سپرنٹینڈنٹ جاتا ہے، جی آپ کا مریض داخل ہے، اور کہا نیلسن منڈیلا کے اسٹیٹس کا آدمی، لیکن انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میری غلطی ہے۔ میں 1.5 گھنٹے بعد آئے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، اس خاتون کے پاس حال احوال پوچھا اور واپس چلے گئے۔ جب وہ بیمار تھے تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ نیچرلی رہی، اپنے گھر میں ہی تھے وہ۔ اور یہ ان کی ایک بہت بڑی ایک اور گریٹنس ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے بعد ان کے جو لائر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اسماعیل ایوب، انہوں نے مجھے کال کی، اور جتنے بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر 8-9 ان کے علاج میں جو ہم لوگ ٹیم تھی جو گورنمنٹ نے بنائی تھی ٹیم ان کے علاج کے لیے، ان سے کہا کہ جی یہ نیلسن منڈیلا صاحب کی وصیت ہے کہ میرے جتنے ڈاکٹر ہیں ان کے نام پہ ایک اسپیشل سونے کا سکہ بنا تھا۔ جی رائٹ۔ اور وہ صرف دنیا میں 500 بنے تھے،
صرف. اچھا, انہوں نے کہا ہاں جی, اور نیلسن منڈیلا کے اپنے سگنیچر تھے اور ان کی ایک دو سیئنگس ہیں اس کے, اور تصویر ہے نیلسن منڈیلا کی. نہایت وہ قیمتی چیز ہے, پیور 24 کیرٹ کا وہ ہے سونے کا سکہ. تو انہوں نے کہا تھا میرے ہر جس ڈاکٹر نے میرا علاج کیا ہے وہ 2 سکے سونے کے وہ ہر اس ڈاکٹر کو دیے جائیں. تو وہ ہمیں ملے, جو کہ میرے خیال سے میرے لیے ذاتی طور پر ایک پیسے کے لیے نہیں, لیکن ایک ایموشنل, ایک ایموٹیو لحاظ سے وہ ایک پرائس لیس چیز ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بہت بڑا انسان, تاریخ کسی کو اگر اتنی اسے یاد کرتی ہے. مجھے ان کا جنازہ یاد ہے کہ اس سے بڑا جنازہ میں نے زندگی بھی نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا 100 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھے اور 4 امریکن صدر, برٹش رائل فیملی, اور ان کے جنازے میں آئے تھے. اس سے بڑا تاریخ کا جنازہ ہم نے اپنے دور میں نہیں دیکھا. بہت شکریہ, یہ زبردست آپ نے بریفنگ دی اس حوالے سے. اچھا, دوسرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ٹریولنگ کرنے کی ایک پیشن ہے اور آپ پیدل چلتے ہیں, آپ جو لیٹسٹ سواری جو بھی نظام موجود ہے اس پہ چلتے ہیں, مطلب آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اب اس کو جو ٹریولنگ ہے, اور جو آپ کی یادداشتیں ہیں, جو آپ کا جو ٹریولاگز ہیں, سفر نامے ہیں, دیوار گریہ کے آس پاس پڑھ کے میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں لوگ میسمرائزڈ ہو گئے تھے. تو آپ دیوار گریہ کے آس پاس کے بارے میں کچھ بتائیے, جو آپ کا اسرائیل کا جو سفر نامہ تھا اور آپ کا جو سفر تھا وہ کیسا گزرا, کیونکہ ان کے اندر آپ نے بہت ساری ایسی جگہوں کے بارے میں بھی ہمیں اطلاع دی ہے جس کے بارے میں ہم کم جانتے تھے. مسجد اقصیٰ کے بارے میں, ان گلی کوچوں کے بارے میں, جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان کا جو رہن سہن ہے اور ان کا جو برتاؤ ہے مسلم کے ساتھ. تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ ہمیں پلیز بتائیے گا کہ کس طرح کا سفر رہا ہے. جی شکریہ عرفان. میرے خیال میں کسی بھی انسان کے لیے وہ سرزمین, اب ہم اسے اسرائیل کہیں, فلسطین کہیں, میں اس کو ایک جنرلی اس کو ایک نان کنٹروورشل ہونے کے لیے ہولی لینڈ کا نام دیتا ہوں, مقدس سرزمین کا, چونکہ وہ زمین مقدس ہے تمام فیتھفلز کے لیے. اور جب سے ٹریولنگ کا شوق ہوا, میں تقریباً 28-29 سال کا تھا جب میں نے ٹریولنگ شروع کی, اور اب تک میں دنیا کے 142 ممالک دیکھ چکا ہوں. اور اچھا, واہ 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 واہ, دیٹس ریئلی ایڈوریبل. جی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور خواہش ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے جو 197 ممالک ہیں دنیا کے وہ سارے دیکھ سکوں. ابھی پچھلے 1.5 سال میں آپ کو کورونا کی وجہ سے ٹریولنگ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکی, لیکن خواہش یہ ہے کہ جیسے ہی کھلے گی تو اپنی زندگی میں, جب اللہ تعالیٰ نے زندگی ہے اور صحت ہے, تو باقی جتنے 197. لیکن بہرحال ابھی تک جو 142 ممالک کی میں نے دنیا میں سیر کی ہے, اور اس کا جو پنیکل آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کا جو ایک عروج کہہ سکتے ہیں وہ اسرائیل کا سفر تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں ایمیزون کے جنگلوں سے لے کر اور الاسکا تک اور اسکینڈینیویا سے لے کر اور افریقہ کے گھنے ترین جنگلات تک سب جگہ دیکھ چکی. ہر چیز کا ایک اپنا ذائقہ ہے, اپنا فلیور ہے, اپنا فلیر ہے, ایک اپنا اس کا ایک ٹپیکل جغرافی ہے, ہسٹری ہے, کلچر ہے. اسرائیل کی سرزمین کا سب سے پہلی اٹریکشن تو یہ رہی کہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کی تربیت کے لیے بہت عرصے تک استعمال کیا. آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امت, یعنی جو بنی اسرائیل, جو امت کی شکل دی بنی اسرائیل کی, وہ اسی سرزمین میں رہتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے پہلے تک سارے نبی بھی اسی سرزمین پر آئے. اور یہ بات میں نے شاید کتاب میں بھی لکھی ہے کہ یہ بڑے حیرت انگیز ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان میں سے ایک واسٹ میجورٹی, ایک 40 کلومیٹر کا حصہ جو کہ یروشلم سے ہیبرون کے درمیان ہے, اس حصے کے درمیان میں حضرت ابراہیم ہو اور ان کے بعد ان کی ساری نسلیں ہوں. شعوری ترقی, اس کے بعد دوسری جگہ ایک انسان کی روحانی ترقی, اور روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو استعمال کیا. تو اس سرزمین کی جو اٹریکشن تھی, اس کا جو پل تھا اور وہاں دیکھنے کا جو وہ تھا, جب تک میرے پاس پاکستانی دستاویزات تھے, یعنی سفری, اس وقت تک تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے ممکن نہیں ہے. جب غیر نہیں جا سکتے, تو جب یہ غیر ملکی سفری دستاویز ملی تو پھر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تقریباً 1 سال میں نے اس پہ صرف ریسرچ کیا. وہاں کے لوکل لوگ, فلسطینی اور یہودی دونوں, ان سے رابطہ کیا اور ان جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی, اپنی ریسرچ کی. ریسرچ جو ہوتی ہسٹری, آپ کو پتہ ہے, آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے ٹریولر ہیں, کہ 2 طرح کی ہسٹری ہوتی ہے. ایک تو ہسٹری ہوتی ہے جو کہ اسپوکن ہسٹری ہے, جو کہ سینہ بسینہ روایتیں چلتی ہیں, اور دوسری ہوتی ہے ریٹن ہسٹری,
جو کہ لکھی جا چکی ہوتی ہے، ڈاکیومنٹڈ کی جا چکی ہوتی ہے. اور ایک تیسری چیز جو میں نے ساری دنیا کے اندر گھوم کے دیکھی ہے اور جو کہ بہت اسرائیل جیسی جگہوں کے اوپر خاص طور پہ بہت زیادہ پرٹیننٹ ہے، وہ ہے لوکل ہسٹری. کے بعض جگہوں کی جو اہمیت ہوتی ہے یا ان کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں یا ان کے بارے میں کوئی ایسا اہم نقطہ ہوتا ہے، وہ آپ کو وہیں جا کے پتہ چلتا ہے. وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا یا آپ نے کسی سے سنا نہیں ہوتا، کسی انٹرویو میں نہیں پڑھا ہوا ہوتا. تو اسرائیل کا جو سفر تھا وہ میرے لیے ایک، میرے خیال میں میری شعوری، روحانی، علمی، تحقیقی اور ان سب کے ابو بینگ اے ٹریولر، بینگ اے ویگابونڈ کے لیے وہ ایک معراج تھی میرے سفروں کی. کیونکہ اس ایک سرزمین میں آپ کو وہ سارا کچھ مل جاتا ہے کہ جو ایک ٹریولر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آپ بہتر مطلب سمجھتے ہیں کہ نظاروں سے لے کر اور چٹخاروں سے لے کر اور کھنڈرات سے لے کر اور تاریخ سے لے کر اور پرانے گلی کوچوں سے لے کر قدیم باشندوں سے لے کر قدیم زبانوں سے لے کر قدیم بلیف سسٹم سے لے کر ہر چیز آپ کو اس ایک چھوٹا، بہت چھوٹا اسرائیل، آپ کو پتا ہے کہ شاید ہمارے پنجاب کے 3 ڈویژنز کے برابر وہ پورا ملک ہے. تو بہت چھوٹا ملک ہے لیکن سب کچھ آپ کو وہاں مل جاتا ہے. تو یہ تھا اس سفر کا بیک گراؤنڈ اور میرے جو کرنے کی خواہش تھی اس کے پیچھے. بالکل رائٹ. تو آج کل آپ کہاں پر سفر کر رہے ہیں؟ آج کل آپ کسی ڈیزرٹ میں ہیں اور غالباً شب و روز وہاں پہ گزار رہے ہیں. آج کل جو کرنٹ سفر کر رہے ہیں وہ کس جگہ کا ہے؟ کرنٹ سفر جو ہے وہ ایک میں اور ایک آسٹریلین ایک ہیں، وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح مستند آوارہ کرتے ہیں. ان کا نام ہے ڈیوڈ ایڈمز. ان کے ساتھ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ قریب 3 دن میں وہ سفر شروع ہو رہا ہے. ہم نے جو سہارا ڈیزرٹ ہے سارا وہ ہم نے پیدل عبور کرنا ہے. یعنی کہ جی جی سہارا تو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، تو وہ تو بہت ہزاروں سب سے ڈیڈلی، یعنی ڈیڈلی سینس کے اندر اس کی جغرافیکل لوکیشن اور جغرافیکل ٹیرین جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اور یہ اسی وجہ سے یہ ڈیوڈ ایڈم جو ہے یہ میرے دوست بھی ہیں وہی سفری حوالے سے، اور انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ بہرحال وہ سفر کرنے کے لیے آپ کو 2-3 چیزیں چاہیے. اور وہ پہلی چیز آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پہلی چیز وہ پاگل پن ہوتا ہے. تو پاگل پن آپ کے یہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ایئر کنڈیشن بسوں میں جا کر، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جو ایئر کنڈیشن بسوں میں جا کر کسی ٹور گائیڈ کے اس کے انڈر ایڈمنسٹریشن ہو کر سفر کرتے ہیں، انہوں نے سفر نہیں کیا ہوتا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کسی جگہ کی سیر کر لیں. تو سفر کرنے کے لیے، سفر کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے، آوارہ گردی کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ مزاج جو ہے اس کے لیے بہرحال ایک وہ پاگل پن سب سے پہلے، پھر بہرحال ایک فزیکل فٹنس. اگر آپ نے صحرا کے اندر 2 ہفتے پیدل چلنا ہے تو آپ کو ایک فزیکل فٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہ فزیکل فٹنس بہت ضروری ہوتی ہے. تو ڈیوڈ جو ایڈمز ہیں آسٹریلیا سے، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ یہ میرا ارادہ ہے، میں سہارا ڈیزرٹ کراس کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں کے جو لوکل بدو ہیں، یعنی افریقن لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہیں نوبینز کہتے ہیں. یہ وہی سلطنت ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ فرعونوں کی یعنی مصر میں حکومت تھی، تو جو افریقہ کی سائڈ پہ مصر تھا جو کہ اب سوڈان کہلاتا ہے، اور اس کو سوڈان کی کہتے بھی اس لیے تھے کہ اسود، آپ کو پتا ہے کالے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اسودان مطلب کالوں کا دیش، تو پھر وہ بگڑ کے سوڈان بن گیا. تو سوڈان جو جی تو وہاں کے رہنے والے جو قدیمی باشندے ہیں، ان کا بہت پرانا ایک طریقہ ہے کہ یہ پورا سہارا ڈیزرٹ اونٹوں پہ کراس کرتے تھے اور وہاں سے چیزیں لے کے آتے تھے، مرچنڈائز سہارا کے اس سب سہارن افریقہ کے اندر، اور یہاں پہ بیچتے اور پھر یہاں سے وہ مرچنڈائز لے کر کراس کرتے تھے. اور یہ تقریباً 14 دن کا سفر بنتا ہے تقریباً پیدل. تو ہم نے پھر میں نے اور وہ ڈیوڈ ایڈم نے، ہم نے یہاں پہ جو بھی وہ نیوبینز یا بدو تھے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے ہمارے معاملات طے ہوئے. تو انہوں نے پھر مان لیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ وہ دیر صحرا کی جو ہیٹ ہے اور وہ صحرا کی سختیاں ہیں اور جو وہ ایک سفر کی بہرحال سختیاں ہوتی ہیں وہ آپ برداشت کر لیں گے، چونکہ وہاں پہ نیچلی کوئی میڈیکل ہیلپ تو ہوتی نہیں ہے یا اور بھی جو، تو وہ ہم نے مان لیا. تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ سفر شروع ہوگا، جس کی میں ویڈیوز آپ کو تاکہ آپ پھر آگے لوگوں کے ساتھ شیئر سکیں. یہ بھی میں کہ ایسا ایکسپیرینس ہوگا جو شاید کم لوگوں نے کیا ہو. That would be great. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے
کہ آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، رائٹر ہیں، اور اس کے علاوہ جو دنیا کے 146 سے زائد کنٹریز ٹریول کر چکے ہیں، دل کو قابو کرنے کے لیے کون سا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ یو لک سو ینگ، انرجیٹک، پیشنیٹ، آپ کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس میں آپ دنیا ساری کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ہارٹ سرجن بھی ہیں، تو ایسی ایڈوائز کیجئے کہ جس میں جو ہمارے سست المزاج لوگ ہیں، ایشین لوگ، انڈین پاکستان کے، تو ان کے لیے کیا ایسی ایڈوائز ہوگی بطور ٹریولر اور بطور آپ ڈاکٹر، کہ وہ کیا کرے کہ جو دل کی بیماریوں سے باہر آ جائے؟ یہ بہرحال یہ اس میں میں کافی زیادہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں سے مختصر اور عام فہم زبان کے اندر، چونکہ یہ میری پروفیشنل فیلڈ ہے. میں فان ہمیشہ اپنے جب لیکچر بھی دیتا ہوں یونیورسٹی میں تو اسٹوڈنٹس کو اور اپنے جونیئر ڈاکٹر سے سمجھاتا ہوں کہ زندگی جینا جو ہے وہ صرف وقت کی تقسیم ہے. جو لوگ وقت کی تقسیم صحیح سمجھ جاتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں. دنیا کے سب سے کامیاب ترین آدمی سے لے کر دنیا کے سب سے ناکام ترین انسان کے پاس ہر ایک کے پاس صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. ان 24 گھنٹوں کو آپ نے کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے اور اپنی اندر کی انرجیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کس طرح چینلائز کرنا ہے ان 24 گھنٹوں کے اندر، یہی کامیابی ہوتی ہے. میں نے زندگی ساری ایک سرٹن ڈسپلن سے گزاری ہے. میری جو فیلڈ ہے یعنی ہارٹ سرجری وہ بہت مشکل فیلڈ ہے وقت کے حساب سے، اور دن میں 10-10 12-12 گھنٹے بھی بعض دفعہ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں روز تقریباً 1 گھنٹہ بھاگتا ہوں، 12 کلومیٹر 11 کلومیٹر. یہ اس پہ کبھی میں نے زندگی میں کمپرومائز نہیں کیا. ایٹنگ سرٹن ہیبٹس، ہاں ایٹنگ سرٹن ہیبٹس ہوتی ہیں، اور یہ آپ کے چینل کے توسط سے جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ انسان کی جب ایولیوشن ہوئی، یعنی کہ بایولوجیکل ایولیوشن، اسپریچول ایولیوشن کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ جسمانی طور پہ جب ہم جنگلوں سے اور صحراؤں سے اور پہاڑوں میں جب ہم نومیڈک ٹرائبس کے طور پہ رہتے تھے، ہم شہروں میں آنا شروع ہوئے، تو کیا چیزیں بدلی؟ ان میں جو سب سے زیادہ اہم چیز بدلی وہ 2 چیزیں تھیں بیسکلی. ایک تو آپ کا فزیکل موومنٹ، اور دوسرا آپ کی ایٹنگ ہیبٹس. بایولوجیکلی ہم ایوالو ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے اجداد کے مطلب آج سے 10-15 ہزار سال پہلے جہاں سے جینس ہم تک پہنچا ہے، وہ 3 میلز تو نہیں کھاتے تھے. یہ بریکفاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، اٹس این اربن لیجنڈ، اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ہیومن فزیولوجی. ہیومن فزیولوجی وہ اس طرح کرتی ہے کہ جس طرح اس زمانے کے لوگ یعنی جو ہمارے اجداد تھے، وہ دوسرے یا تیسرے دن جب ہنٹنگ کرتے تھے تو ان کو ایک میل ملتا تھا. اس تیسرے دن وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اس کے بیچ میں وہ ہلکا پھلکا کہیں سے فروٹ توڑ کے کھا لیا، کہیں سے کیلا کھا لیا، ہلکا پھلکا کھاتے تھے. اور یہی نارمل ہیومن فزیولوجی ہے. جو انسان اس پہ عمل کرتا ہے، یقین مانیے جو آج کل پاکستان میں ہے، ساری دنیا میں بیماریاں، موٹاپا، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول، یہ 3 مسائل، اور انہی کی وجہ سے ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹی، جیسے میں نے بتایا، میں آج روز اب تک جوان بچوں کا باپ ہوں، 10 سے 12 کلومیٹر روز بھاگتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کھانا صرف تیسرے دن کھاتا ہوں. اچھا، واہ واہ. تو پھر اتنا گیپ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہلکا کھیرے کھا لیے، کوئی نٹس کھا لیے، مطلب کیلریز چاہیے جسم کو، لیکن پیٹ بھر کے کھانا صرف تیسرے دن، یعنی آپ نے منڈے کو. اور آپ سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ مشورہ میرا کہ جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں، زندگی صحت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہوتی، زندگی کو انجوائے کر سکیں، وہ اس مشورے کو میرے یاد رکھیں. وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ ساری عمر دعا دیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ اٹس این آنر کہ آپ سے بات ہوئی، کنورسیشن کی، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی ہوتا رہے گا، اور ساتھ جو آپ کا نیکسٹ ٹور پلان ہے، تو گاڈ بلیس کہ آپ جلدی جلدی وہ کریں اور ہمیں زبردست ویڈیوز بھی بھجوائیے، اور ساتھ آپ اس کا جو رائٹ اپ بھی لکھیے تاکہ ڈاکومنٹائز کی شکل میں، کتابی شکل میں وہ آ جائے. تو تھینک یو سو مچ فار سچ کائنڈنس. اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. اوکے.